طاقت نہیں ہوگی، آپ دنیا کے حکمران رہیں گے، آپ کے پاس طاقت ہوگی، آپ کے پاس حکمرانی ہوگی، آپ انسانوں کو درس دینے والے ہوں گے، آپ عزت دار رہیں گے، ایک شرط کے ساتھ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایماندار ہو جاؤ، مشروط ہے یہ، ایماندار بن جاؤ، مالک فرماتا ہے یہ سارا کچھ تمہارا ہے، لیکن اگر ہم کلمہ پڑھیں گے توحید کا، ہم نماز پڑھیں گے، اللہ سے ہم وعدے کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگیں گے، تیری بندگی کریں گے، اور باہر جا کر ہم غیروں کو پکارے، غیروں کے نعرے لگائے، اس طرح آج جگہ جگہ کوئی یا پیر بابا مدد دیتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے کہ وہاں سے پیر بابا کھل لیتا ہے، یا بالا کوٹ پہنچ جاتا ہے، یا وہ مدد وہاں سے آ جاتا ہے، یا کلندر آ جاتا ہے، اور عظیم رب نزدیک ہے، اس کو پکارنے کے لیے تیار نہیں، عظیم رب نزدیک ہے، ان کے لیے بغیر واسطے وسیلے ہم نعرے لگاتے ہیں، اور اللہ نزدیک ہے، کہتے ہیں جی ہمارا واسطہ ہے، وسیلہ ہے، اتنے نزدیک رب کے لیے واسطہ کیوں بناتے ہو؟ وہ تو سننے والا ہے، وہ تو قریب ہے تمہارے۔ تو آج یہ ہم میں یہ نادانی اور یہ جہالت آئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا رب ناراض ہے، ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ کے مختلف قسم کے عذاب ہیں۔ ایک عذاب یہ ہے کہ وہ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے، جیسے منافق لوگوں پر، جس طرح آج ہمارا اثر ہے، کہیں پر کلمہ پڑھنے والے وہ قوت میں نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے، ہر جگہ ان کو مار پڑتی ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہے، ان کا قانون قرآن کے خلاف، ان کے طور طریقے قرآن کے خلاف، ان کے عقائد آپ دیکھیں وہ یہودیوں والے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی تھی جو انبیاء کے قبروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، وہ اس سے پہلے یہود نصارہ یہ کرتے تھے، آج ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے، اپنے طرف سے مزار بناتے ہیں، اس کے بعد سجدے ہوتے ہیں، اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا مردے سے ڈرتے ہیں، مسجد کے قریب سے گزرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے کہ جا کر اللہ کے سامنے سجدہ کریں، لیکن مزار دیکھتے ہیں، اب دیکھ کے گاڑیوں والے پیٹ بند کر دیتے ہیں، سر پر ٹوپی رکھ دیتے ہیں، اگر کوئی پردہ عورت ہے، خاتون ہے، وہ سر پر دوپٹہ رکھ لیتی ہے، بابا آ گیا، مزار آ گیا، دیکھے مزار سے سب ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا، اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا۔ دیکھو بھائیو کتنا صاف اس بندے کا عقیدہ تھا، اور سجدے کے معاملے میں بھی کتنا کنسیپٹ کلیئر تھا کہ یہود و نصارہ کی طرح انہوں نے اپنے مزاروں اور قبروں کے اوپر سجدے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ یہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، یہ مزاروں کو اور اپنے اولیاء اللہ کو، صالحین کو سجدے کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنا صاف عقیدہ تھا اس بندے کا، لیکن محمد حنیف نے اس کا عقیدہ برباد کر دیا، بیچ میں بس ایک سجدہ لے آیا۔ دیکھیے یہاں تو وہ پرابلم ہے نا، وہ ایک شرک بھی کرو گے نا، ایک بھی پکار لگاؤ گے اللہ کے علاوہ کسی اور کی، تو پوری زندگی کی کارگزاری کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ ایک چاول کا کونا اگر 11ویں دو گے یا کسی اور کی نظر و نیاز کرو گے، پانی کا ایک گھونٹ کیا ایک قطرے کا 1000 کروڑ حصہ کرو گے، اور وہ اگر سبیل لگا دو کہ یہ قطرہ جو ہے یہ سوئی کے ناکے کے اوپر جتنا پانی ہے یہ ہے سبیل ہے، اتنا شربت تم حسین رضی اللہ عنہ کے نام کا، حسن رضی اللہ عنہ کے نام کا بانٹ دو، تو آپ کی زندگی کے سارے حج، عمرے، تہجد گزاریاں، جہاد اور سب کچھ برباد کر دیا جائے گا۔ یہ ایمان کا معاملہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ کل بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے سود کھاتا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا۔ تو یہ کچھ ہوا ان لوگوں کے ساتھ، کتنی محنتیں کی، کتنی تقریریں کی، کتنے درس دیے، لیکن بس آخر میں آ کے بس وہ ایک ہوا تھا جی، کہتے ایک سجدہ ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک شعر لکھا، اس شعر کا معنی مفہوم یہ ہے، کہتے ہیں کہ ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم نہ مانا تو کافر، اور ابن آدم کو سجدہ نہ کرنے کا حکم سجدہ کرے گا تو کافر، ابن آدم۔ تو بتائیں یعقوب علیہ السلام کیا ابن آدم نہیں تھے؟ یوسف علیہ السلام کیا ابن آدم نہیں تھے؟ تو ان کے اوپر کیوں الزام لگاتے ہو؟ تو بالکل ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فتویٰ ان سب کے اوپر چپک گیا کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے، عقیدے کے اندر خرابی ہوتی ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، بس ایک سجدہ ہوا۔ اصل میں ابلیس کا یہاں ہی کام چل جاتا ہے کہ بس ایک ہی مان لو، ایک بھی نہیں مانتے ہو، ذرا سا کچھ تو مان لو۔ بالکل یہی مطالبہ تھا مشرکین مکہ کا، اور ہر دور کے مشرکین کا دائی سے یہی مطالبہ رہتا تھا کہ بس اتنی بات تو مان لو، معمولی سی بات مان لو۔ اور اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوتا تھا کہ اگر بال برابر بھی ان کی بات مانی، صرف اس وجہ سے ان کو خوش کرنے کے لیے
تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ پھر تمہیں دنیا میں بھی دوہرا عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب دیا جائے گا اس مطالبے کو اگر پورا کیا۔ اور کہیں کہا کہ اگر ہمارا رسول تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہاری وجہ سے یا کسی اور وجہ سے معمولی سی بات ہمارے اوپر لگا دیتا، ہماری طرف منسوب کر دیتا، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑتے اور اس کی رگے جان کاٹ دیتے، گردن کاٹ دیتے۔ اگر تمہاری وجہ سے تمہیں خوش کرنے کے لیے معمولی سی تبدیلی لاتا، ہماری طرف کوئی بات منسوب کرتا، تو اندازہ لے کتنا بڑا جرم ہے، اور کتنا بڑا جرم اس محمد حنیف نے کیا اللہ کی طرف، کتنا بڑا جھوٹ بولا اس نے کہ اللہ کا حکم ہے یہ سجدہ تعظیمی اور اللہ کی مشیت ہے اور اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ کتنے بڑے بڑے جھوٹ اس نے اور کتنے بڑے بڑے بہتان اس نے اللہ کی طرف منسوب کیے ہیں، اور اس کے اندھے مقلدین جانوروں کی طرح اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ بہرحال اپنی اپنی قسمت اور اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے بھائی، ان قریب ان سب کو معلوم ہو جائے گا یہ فیصلہ جب اللہ کے دربار میں جائے گا نا، یہ کیس بہت بڑا بنے گا۔ کیس یہ ہوگا، ایک طرف ہم لوگ کھڑے ہوں گے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھی ایک طرف کھڑے ہوں گے، اور دوسری طرف یہ سارے سجدہ تعظیمی والے، اس میں ابن کثیر بھی ہوگا، ابن وہ جو کیا نام ہے، جس نے یہ تفسیریں کی ہیں، چاہے ڈاکٹر اسرار ہو، مودودی ہو، محمد حنیف ہو، منور سلطان ہو، رفت نواب ہو، قاری خلیل الرحمان ہو، اور یہ سارے اس طرف کھڑے ہوں گے سجدہ تعظیمی والے۔ اس وقت جھگڑا ہوگا کہ فیصلہ اب کیا آنے والا ہے۔ تو جس نبی کے اوپر بھی الزام لگایا انہوں نے، ان انبیاء کو بھی حاضر کیا جائے گا۔ آپ بتائیے جی، عیسیٰ علیہ السلام کو لایا جائے گا کہ یہ مجرم آ گئے، یہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بتا گئے تھے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، بتائیے ذرا آپ نے کہا تھا، تیری ماں نے کہا تھا؟ اسی طریقے سے ہر نبی سے پوچھا جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا، اچھا آپ نے کہا تھا یہ سب کچھ کرو، میں اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہوں، پکارو یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ، یہ آپ تعلیم دے کے گئے تھے؟ اسی طرح یعقوب علیہ السلام سے اور یوسف علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا، ہاں بھائی کس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، شکر گزاری کس کی کرنی چاہیے تھی، اور سارے احسانات کس نے کیے تھے؟ اتنے احسانات اللہ گننے کے بعد کہے گا، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کو سجدہ کیا، تو چیخ پڑیں گے ایک قسم کے، یعنی بالکل گھبرا جائیں گے انبیاء بھی، جس طرح وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آتی ہے۔ اس وقت فیصلہ جو ہوگا مشرکوں کے خلاف ہوگا، اور اس وقت یہ مارے جائیں گے، اس وقت لعنتیں ان کے اوپر پڑیں گی، تمام انبیاء ان کے اوپر لعنت بھیجیں گے، مشرکوں کے اوپر تمام فرشتے ان کے اوپر لعنت بھیجیں گے، اللہ کی لعنت پڑے گی ان کے اوپر، اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے گرد ایک دوسرے پر الزام لگانا اور ایک دوسرے پر لعنت تان کرنا ہی شروع کر دیں گے۔ یہ پیچھے چلنے والے اور آگے چلنے والے، ان کا ایک بہت بڑا مضمون ہے قرآن کے اندر۔ مقتدی اپنے یہ اماموں کو اور مریدین اپنے پیروں کی گریبان پکڑنے کی کوشش کریں گے، ووٹر اپنے سیاسی لیڈروں کی، جوان اپنے آفیسرز کی اور جرنیلوں کی، اور اس طریقے سے ایک بہت بڑا لعن طعن کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن واپسی نہیں ہے، معافی نہیں ہے، یاد رکھنا آج موقع ہے، اللہ کے بندوں جو زندہ ہیں ان کے لیے تلافی کا موقع ہے، اور جو مر گئے ہیں ان کے لیے کوئی تلافی کا موقع نہیں، جب تک اللہ کے دربار کے اندر یہ فیصلہ نہیں جاتا ہے۔